قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، کسی بھی انسان کی 13، 14، 15 سال کی عمر انتہائی توجہ کے قابل ہوتی ہے۔ یہ وہ عمر ہے جس میں اسے سخت رہنمائی اور رہبری کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اس عمر میں اس کے اندر مختلف قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں، جسمانی تبدیلیاں بھی ہیں، سوچ و فکر اور خیالات میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں۔ جسمانی تبدیلی سے پہلے خیالات میں تبدیلیاں آتی ہیں، سوچ و فکر میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ کتنا اچھا ہوگا کہ اس کے خیالات میں گندگیاں آنے سے پہلے اچھائیاں اور پاکیزگیاں، طہارت، عبادات، نبی کی سنت، اللہ کی محبت بھر دی جائے۔ کیونکہ ہر انسان کے دماغ میں مختلف قسم کے خانے ہوتے ہیں، اور ایک خانہ ہوتا ہے دماغ کے خانوں میں سے ایک خانہ ہوتا ہے جس میں تمنائیں، آرزویں، خواہشات، امنگیں جنم لیتی ہیں۔ آدمی کے دماغ کے اس خانے میں جہاں تمنائیں، آرزویں، تمنائیں، خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جنم لیتی ہیں اور جگہ پکڑتی ہیں، اس میں سب سے پہلے اس کے اندر بلند بلند عزائم ڈال دیا جائے۔ اس کے دماغ میں بات ڈال دی جائیں، محنت کرنے والے آدمی محنت سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی جائیں، کامیابی کے لیے کیسے محنت کرنی پڑتی ہے، وقت کو کیسے بچانا پڑتا ہے، صحت کو کیسے بچانا پڑتا ہے، اور پھر آدمی اس سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اس کا کیا مقام ہو جاتا ہے۔ اور یہ باتیں اس کے دماغ میں اس طرح ڈالی جائے جس سے اسے یہ سمجھ میں آئے کہ میری اس میں بھلائی ہے، میری اس میں کامیابی ہے، مجھے دنیا میں کامیاب ہونا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ میرے گھر والوں کے درمیان، میرے خاندان والوں کے درمیان، محلے والوں کے درمیان، ملک و ملت میں مجھے ایک مقام حاصل کرنا ہے، مجھے عزت حاصل کرنا ہے، تو مجھے ان باتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ بلند حوصلوں کو ان کے دماغ میں ڈال دیں، بڑی بڑی کامیاب ان کے دماغ میں ڈال دیں، اور ان کو بتا دیں کہ اس راہ پر چلنے سے تمہاری کامیابی ہے۔ یہ عمر ہوتی ہے 13، 14 سال، 15 سال کی۔ اگر اس عمر کو ہم یہ سمجھیں، خاص کر ان کے ماں باپ کے کھیل کود کی عمر ہے، موج مستی کرنے کی عمر ہے، بچے کو کہاں اصولوں میں جگڑنا، کہاں یہ سب بڑی بڑی نصیحتیں کر اسے متفکر بنا دینا، خوب پلنے دو، پھولنے دو، کھیلنے دو، بعد میں دیکھیں گے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ جب وہ 17 سال، 18 سال کی عمر میں
پہنچے گا اور اس کی 12 13 14 سال میں اس کے اس دماغ کے خانے میں جہاں تمنائیں، آرزویں، خواہشات جنم لیتی ہیں، وہاں اگر درستگی نہیں کی گئی، پاکیزگی اور طہارت کو نہیں ڈالی گئی، دین و ایمان کی باتیں نہیں ڈالی گئی، کامیابی کے اصول اسے نہیں ڈالے گئے، تو پھر وہ 17 18 سال کی عمر میں بہانے بنا بنا کر گھر کو دیری سے آئے گا، بہانے بنا بنا کر گھروں کو دیری سے آئے گی۔ لڑکی ہے تو اس کے بوائے فرینڈ بھی ہوں گے، لڑکا ہے تو پھر اس کے گرل فرینڈ بھی ہوں گے، اسے سگریٹ نشے کی عادت بھی ہوگی، شراب اور دوسری مختلف گندی حرکتیں بھی اس کے مزاج کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ اب یہ عمر ہوگی، لوگ کہیں گے اب اصلاح کے لیے اسے 40 دن جماعت میں بھیج دیا جائیں، 4 مہینے جماعت میں بھیج دیا جائیں، خانقاہ میں بھیج دیا جائیں، ریہب سینٹر میں بھیج دیا جائیں۔ اب لوگوں کی جتنی زبانیں ہوں گی اتنی رائے مشورے آئیں گے۔ اب باپ کبھی ان کی بات پر عمل، کبھی ان کی بات پر عمل، کبھی یہاں لے کر گیا، کبھی وہاں لے کر گیا، نتیجہ تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ کیوں؟ جس وقت پکڑ کرنی چاہیے تھی، جس وقت اصلاح کرنی چاہیے تھی، جس وقت سمجھانا چاہیے تھا، جس وقت نصیحت کرنا چاہیے تھا، جس وقت ذہن کو پاکیزہ بنانا تھا، جس وقت ذہن میں کامیابی کے اصول کو ڈالنا تھا، اس وقت اسے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب خالی گھر میں بہرحال شیطان قبضہ کر ہی لیتا ہے، ذہن خالی ہے۔ اب ماں باپ بھی اس خالی ذہن میں کچھ بھرنے کی کوشش نہیں کی، صحبتوں کی وجہ سے بھی کچھ بھی نہیں آیا، تو اب شیطان جگہ پکڑے گا اور اسے لے جا کر ایسی جگہ پر پہنچائے گا، وہاں پہنچنے کے بعد خود بھی اپنے آپ سے نفرت کرے گا۔ آج معاشرے کا ہمارا یہی حال ہو گیا ہے۔ ماں باپ جو ہے 13 14 سال کے بچوں کو، 11 12 سال کے بچوں کو توجہ نہیں دیتے، نصیحت نہیں کرتے، سمجھاتے نہیں، ان کے دل و دماغ کو پاکیزہ بناتے نہیں، گندا ہونے سے پہلے صاف اور ستھری باتیں ان کے ذہن میں ڈالتے نہیں، ناکام ہونے سے پہلے کامیابی کے اصول بتاتے نہیں، شریر ہونے سے پہلے شرافت کا مزہ نہیں چکھاتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے نوجوان نسل بھی یہ سمجھتی ہے، اپنے دیندار باپ کو دیکھ کر بھی دیندار بننا خیال نہیں کرتی، نمازی باپ کو دیکھ کر بھی نمازی نہیں بنتے، با پردہ حیا والی ماں کو دیکھ کر بھی حیادار بننے کے لیے بیٹی تیار نہیں ہوتی۔ یہ سمجھتی ہے یہ دینداری، یہ حیا، یہ پردہ داری، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج تو بوڑھوں کا کام ہے، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب دیکھ لیں گے، اب تو موج مستی کرنے کا زمانہ ہے، موج مستی کریں گے، عیش کریں گے۔ عبادات کی طرف رجحان نہیں، دینداری کی طرف رجحان نہیں، چوپایوں کی طرف پلتا چلا جا رہا ہے، دماغ بڑھتا جا رہا ہے، جسم بڑھتا جا رہا ہے۔ دکانداری کا بھی یہی حال ہے، دنیا داری کا بھی یہی حال ہے۔ باپ بڑی محنت سے کاروبار بنایا تھا، بڑی محنت سے تجارت شروع کی تھی، کاروبار بنا تھا، دکان بنا تھا، اب دل سے اس کی خواہش ہے کہ یہ میرا 20 سال کا 24 سال کا نوجوان بیٹا میرے کاروبار کو سنبھال لیں، میری دکانداری کو سنبھال لیں، میری تجارت کو سنبھال لیں۔ ترس رہی ہیں اس کی آنکھیں
24 سال کے نوجوان کے لیے کہ کب وہ بازار آ کر کب میرے کاروبار کو سنبھالے گا، وہ کہاں آتا ہے؟ وہ تو بھٹک رہا ہے، وہ گمراہ ہو رہا ہے، اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، گپ شپ میں پڑا ہوا ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ تو ہماری غلطی ہے، سرپرستوں کی غلطی ہے، ماں باپ کی غلطی ہے۔ یہ 12، 13، 14، 15 سال کی عمر جو تھی کمانے کی، درست کرنے کی، اصلاح کرنے کی، ذہن کو پاک کرنے کی، اس سے آزاد چھوڑ دیا گیا تھا۔ بزرگ عزیزوں، اسی تڑپ کو لے کر آپ حضرات کے سامنے خصوصاً یہ 13، 14، 15 سال کے لڑکوں کے لیے کچھ نصیحتیں بزرگوں کی طرف سے لے کر آیا۔ ماں باپ بھی غور سے سنیں، سمجھیں، اور اپنے بچوں کو جا کر جو اس عمر کے ہیں ان کو اس طرح کی یہ 4-5 باتوں سے نصیحت کریں۔ اور بچے نوجوان ہیں، 13، 14، 15 سال کی عمر کے ہیں، وہ بھی غور سے سنیں۔ ایک کامیاب نوجوان ہونے کے لیے، ایک کامیاب انسان ہونے کے لیے بزرگوں کی طرف سے جو نصیحت دی گئی تھی اس پر عمل کریں۔ پہلی بات یہ ہے، اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں، بے مقصد بیکار اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں۔ اگر آپ سوتے بھی ہیں تو اس کا بھی ایک مقصد ہونا چاہیے کہ میں اب سوؤں رات میں، صبح میں اٹھوں گا تو چستی سے اٹھوں گا، پڑھنے کے لیے مجھے ذہن تیز رہے گا، ذہن میں چستی اور پھرتیلا پن رہے گا، کام کو جا رہا ہوں، ملازمت کر رہا ہوں، دکانداری کر رہا ہوں، تو اب میں رات کو سوؤں گا تو وہاں کام کی جگہ میں چستی کے ساتھ، پھرتیلے کے ساتھ کام کروں گا، دکانداری کروں گا، اس لیے میں سوتا ہوں۔ مزے لینے کے لیے نہ سوئیں، سستی سے نہ سوئیں۔ مزہ لینے کے لیے سوئے گا تو 8 گھنٹے اس کے لیے کافی نہیں ہوں گے، اسے تو 10-12 گھنٹے سو کر اپنے آپ کو کندہ بنانا ہوگا اسے، اور پھر یہ عادت بری ہو جائے گی۔ سونا بھی مقصد ہو، مقصد سے سوئیں۔ میں جلدی سے سوؤں گا اور پوری مکمل بھرپور نیند کروں گا تو دن کا اجالے میں اچھی طرح سے میں کام دھندا کروں گا، اور پڑھنے والا ہوں تو محنت سے پڑھوں گا، دل جمعی کے ساتھ پڑھوں گا۔ نہیں سوؤں گا تو صبح میں جا کر کلاس میں کیا پڑھوں گا، دکان میں جا کر کیا کام کروں گا، دکانداری کیا کروں گا، تجارت کیا کروں گا، اس سے وہ خیال ہو۔ تو اس کا سونا بھی مقصد کے ساتھ ہو۔ کھا رہا ہے، پی رہا ہے تو وہ بھی مقصد سے کھائیں، مقصد سے پئیں کہ یہ میرا کھانا، یہ پینا جس سے مجھے صحت بنے۔ جب صحت بنانے کے ارادے سے کھائے گا تو جانوروں کی طرح پیٹ پھولنے تک نہیں کھائے گا۔ بہت سے لوگوں کا حال ہوتا ہے، کھانا مقصد ہے ان کا، کھا کھا کر پیٹ پھول رہا ہے، آگے پیچھے پھول رہا ہے۔ دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے 25 سال کا نوجوان، ایسا معلوم ہوتا ہے اس کے جسم کو دیکھ کر کہیں 50، 55 کا، 60 سال کا ہو گیا۔ اس طرح بدن جدھر چاہے ادھر بڑھ گیا ہے۔ کھانا بھی مقصد کے ساتھ کھائے کہ میں صحت بناؤں، صحت اچھی رہے گی تو اللہ کی عبادت بھی کروں گا، اللہ کی بندگی بھی بجا لاؤں گا، گھر میں بھی بچوں کو بھی پالوں گا، خود اپنی زندگی بھی درست رہے گی، کسی کی محتاجی کی زندگی نہیں رہے گی۔ گھر سے نکلتے ہیں تو ایک مقصد سے نکلیں، بے مقصد گھر سے ہرگز نہ نکلیں۔ نکل رہا ہوں تو دماغ میں بات ڈالیں، کس مقصد سے نکل رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے فلاں کام ہے تو نکلنا ہوگا۔ بے مقصد گھروں سے باہر نکل کر چوراہوں میں کھڑے رہنا، بے مقصد گھروں سے نکل کر کسی آٹو میں بیٹھ کر یا کسی ویران بلڈنگ میں، بنگلے میں، گھروں کے پاس بیٹھ کر
یا گلیوں کے پاس بیٹھنا یہ اوباش، شریر، گندے گنڈے لوگوں کا کام ہے۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ اپنی رہنے کی جگہ سے نکلتے ہیں تو کوئی خاص مقصد ہو، بغیر مقصد کے نہیں نکلنا ہے۔ کھیلتے ہیں تو اس کا بھی مقصد ہونا چاہیے۔ کھیل کا مقصد ذہنی ورزش، جسمانی ورزش ہو۔ جس کھیل میں آپ کو ذہنی ورزش نہیں دکھتی، جس کھیل میں آپ کو بدن کی ورزش نہیں دکھتی، ایسے کھیل سے پرہیز کریں۔ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے، صلاحیتیں ختم ہوتی ہیں۔ اور جس آدمی کی زندگی با مقصد ہوگی وہ وقت کو ضائع نہیں کرے گا، وہ صحت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کا مقصد ہے مجھے بڑا ہو کر گھر کی ذمہ داری سنبھالنا ہے، مجھے بڑا ہو کر قوم و ملت کے باغ دوڑ کو سنبھالنا ہے۔ نوجوانوں، تمہاری ضرورت ہے ملک و ملت کے لیے، قوم کے لیے تمہاری ضرورت ہے، تمہاری طاقت کی ضرورت ہے، تمہاری جوش کی ضرورت ہے، تمہارے موٹے موٹے گھٹ مضبوط رٹھوں کی ضرورت ہے، تمہارے جذبات کی ضرورت ہے۔ اس طرح بے مقصد ہو کر اپنے آپ کو ضائع نہ کرو۔ تمہارے گھر میں بیٹھی ہوئی بہنوں کے لیے، تمہارے بوڑھے ماں باپ کے لیے تمہاری جوانی کی سہارے کی ضرورت ہے۔ اس جوانی کے عمر کو ضائع نہ کرو، بامقصد بناؤ۔ تو پہلا کام کہ انسان اپنی زندگی کو بامقصد بنائے، اسے اچھی طرح سے باندھ لیں، دماغ کے اندر رکھ لیں، دل کے اندر چسپا کر لیں کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ آپ ٹارگٹ طے کریں، مشن بنائیں۔ آپ، میں فلاں کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں، میں دائی بنوں گا، میں مبلغ بنوں گا، میں مدرس بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں لائر بنوں گا، میں بڑا تاجر بنوں گا، میں بڑی ملازمت کرنے والا بنوں گا، میں بڑی ڈگریاں حاصل کروں گا، قوم و ملت کی خدمتگار بنوں گا، سماجی کارکن بنوں گا۔ اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یہ مقصد بناؤ زندگی کا۔ بے مقصد زندگی جانوروں کی بھی نہیں ہوتی ہے، چوپایوں کی بھی نہیں ہوتی ہے، پرندوں کی بھی نہیں ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے چونٹیوں اور اس سے بھی چھوٹے جانوروں کی بھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ انسان ہو کر اور انسانوں میں بھی نوجوان ہو کر اپنی زندگی کو بے مقصد بنائیں۔ تو سب سے پہلی نصیحت بزرگوں کی طرف سے یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں۔ اگر نوجوان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے مقصد کو پہچان سکیں تو بزرگوں کی ضرورت ہے، بزرگوں کی ضرورت ہے کہ وہ ان کو ان کا مقصد کو سمجھائیں۔ وہ اپنے اپنے گھر کے اعتبار سے ہوتا ہے، اپنے اپنے خاندان کے اعتبار سے ہوتا ہے، اپنے اپنے معاشرے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ بزرگوں کی ذمہ داری ہے اپنے تجربے کی روشنی میں، اپنی طویل عمر کی روشنی میں، یہاں کے اونچ نیچ کو آپ نے دیکھا ہے، اس تجربے کی روشنی میں تمہارے گھر میں جو بچہ، تمہارے خاندان میں جو بچہ 12، 13، 14 سال کا ہے، اسے مقصد بتائیں، زندگی کا مقصد بتائیں، اور اس زندگی کے مقصد کو کیسا حاصل کرنا ہے اس پر اسے کھڑا کریں۔ مومن کا مقصد تو سب سے بڑا یہ ہے، ایمان والے کا مقصد تو سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ اس کا راضی ہو جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ قبر کی زندگی میں وہ آرام سے جا کر سوئیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جنت کو حاصل کر لیں۔ اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے مقصد ہیں۔ نوجوان 13، 14 سال کی عمر میں جو ہے اسے اس کا مقصد بتائیں۔ تمہارا گھر کس پوزیشن میں ہے،
تمہارے گھر کی حالت کیا ہے؟ تم اس طرح رہے تو تمہارا گھر کیسے سنبھالو گے؟ روزی روٹی نہیں ہے تمہارے گھر میں، تمہارے گھر والوں کو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، تمہیں گھر بنانا ہوگا، تمہیں روزی روٹی کپڑے کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے والا آپ کو بننا ہوگا۔ اگر بڑے گھرانے کے ہیں، روزی روٹی کا ٹینشن نہیں، گھر کا ٹینشن نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اسے بتانا ہوگا تمہارے باپ کی دی ہوئی وراثت میں جو مال آپ کو ملا ہے اس مال کو کیسے آپ کا ترقی دیں گے، اس سے دنیا کیسا اور بڑھائیں گے، اس سے آخرت کیسے حاصل کریں گے، اس سے قوم اور ملت کی کس خدمت کریں گے۔ ایک با مقصد زندگی بناؤ بیٹا، ان کو سمجھانا ہوگا، اور ایک بار نہیں ہوگا، یہ 2 بار سے نہیں ہوگا، یہ 13 14 15 سال 3 4 سال کی عمر جو ہوتی ہے یہ مسلسل ان کو اس سلسلے میں تنبیہ بھی کرنی ہوگی، تاکید بھی کرنی ہوگی، ترغیب بھی دلانی ہوگی، ترہیب بھی کرنی ہوگی، کبھی ضرورت پڑے تو ان کو لاٹھی بھی چلا کر سمجھانا پڑے گا۔ اسکولوں کے حوالے تم نے کیا ہے بچوں کو، ٹھیک ہے، کالجوں کے حوالے تم نے کیا ہے، ٹھیک ہے، مدرسوں کے حوالے جو کیا ہے ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر کر رہے ہیں، جو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، جتنا ان سے ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں، وہ ان کے جگر کے ٹکڑے نہیں ہیں، وہ ان کے جگر کے ٹکڑے نہیں ہیں، وہ ان کی کامیابی، بچوں کی کامیابی کو اپنی کامیابی نہیں سمجھتے، وہ ایک ذمہ داری ہے، وہ ایک نوکری ہے، وہ نوکری اور ذمہ داری نبھا رہے ہیں، لیکن تم ماں باپ ہو، بچوں کی کامیابی کو اپنی کامیابی، ان کی ناکامی کو اپنی ناکامی سمجھتے ہیں، اور انسان بنانے کے لیے تم اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہو، اسے انسان بنانے کے لیے اپنا وقت خرچ کر رہے ہو، اسے انسان، کامیاب انسان بنانے کے لیے بازار میں جا کر دھوپ گرمی سردی برداشت کر رہے ہو، پھر اس کو سرسری طور پر چھوڑ دیں گے چوپایا بننے کے لیے، بے مقصد جانور بننے کے لیے؟ نہیں، آپ کو پوری توجہ دینی ہوگی اس سلسلے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں اللہ کی جس میں اکثر لوگ غفلت برتتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں، ایک صحت اور ایک فراغت۔ صحت جب تک ہے اس کی قدر نہیں ہے، حالانکہ کتابوں کے مطالعے سے چلتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے، حکمت کی کتابوں کو پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے، صحت کی فکر صحت بگڑنے سے پہلے کر لینا ہے، صحت کی فکر صحت بگڑنے سے پہلے کر لینا ہے، صحت کی نعمت کی قدر صحت خراب ہونے سے پہلے کر لینا ہے، اور صحت کی نعمت کا شکر ایک دن میں کئی مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، صحت اتنی بڑی نعمت ہے، اور اس کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے صحت کے بگڑنے سے پہلے۔ صحت کے بگڑنے کے بعد تو دعائیں لوگ کرتے ہی ہیں، صحت کے بگڑنے کے بعد لوگ تو دعائیں کرتے ہی ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ صحت بگڑنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مانگتے رہنا چاہیے، یہ صحت میں برکت عطا فرما، میری عمر میں برکت عطا فرما۔ اور برکت کا لفظ ایسا ہے جو ساری چیزوں کو گھیر لیتا ہے، ساری خوبیوں کو گھیر لیتا ہے۔ ہو سکا تو ہر فرض نماز کے بعد صحت کے لیے دعا کیجیے، اپنی بھی بچوں کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت کی بے قدری کرتے ہیں، اکثر لوگ صحت کی فکر نہیں کرتے۔ بچوں کو سمجھائیں فلاں چیز کھانے سے صحت بنے گی، یہ عمر میں، کون سی عمر میں، 12 13 14 سال کی عمر میں بتائیں کہ فلاں چیز کھانے سے صحت بنتی ہے، فلاں چیز کھانے سے صحت بگڑتی ہے، فلاں چیز پینے سے صحت بگڑتی ہے۔ اگر آج سمجھا دیتے تمہارے بچے کو، آج تمہارے بچے کے منہ میں سگریٹ نہیں ہوتا تھا، اس کے منہ میں کے اندر، اس کے ہونٹوں میں گٹکے نہیں ہوتے تھے،
یہ سگریٹ پینے والے، گٹکے کھانے والے ہی بعد میں چل کر نشے کے عادی بنتے ہیں، اور یہی چل کر بعد میں ڈرگس لیتے ہیں اور اس ناقابل ہو جاتے ہیں کہ کوئی اسے اپنا داماد اور شوہر بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ کس کے بچے ہیں؟ یہ جس کو داماد بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی شوہر بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کس کے بچے ہیں؟ آخر آپ ہی کے تو بچے ہیں۔ آپ نے ان کو 13-14 سال کی عمر میں سمجھایا نہیں سگریٹ کا نقصان، گٹکوں کا نقصان سمجھایا نہیں۔ وہ تو فلموں میں ناچنے والے لچے لفنگوں کو دیکھ کر سگریٹ پینا شروع کیا، انہوں نے گٹکے کھانا شروع کیا، نشے کے عادی بنے۔ تمہاری عقل کہاں چلے گئی تھی؟ تم کیوں نہیں سمجھائے اس کو؟ آج کوئی بچہ، کوئی نوجوان 18-19 سال کا نشے کا عادی ہو کر لڑک رہا ہے، اپنی جوانی تباہ کر لیا ہے، تو اس کی تو غلطی ہے ہی، اس سے پہلے اس کے ماں باپ کی غلطی ہے۔ اسے تسلیم کرنا ہوگا، اسے سمجھائیں ان سب چیزوں سے کتنی خرابی ہوتی ہے، کیسے تباہ ہوتے ہیں۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فراغت یعنی خالی ٹائم، آپ مصروف ہیں، 7 گھنٹے کام کرتے ہیں، 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، کام کا مطلب اسکول میں ہیں آپ، کام کا مطلب آپ کالج میں ہیں، کام کا مطلب آپ بازار میں کماتے ہیں، کام کا مطلب آپ آفس میں جا کر نوکری کرتے ہیں، بہرحال مصروف ہیں 7 گھنٹے، 8 گھنٹے، 12 گھنٹے، اور بقیہ وقت جو ہے فراغت کا ہے، خالی وقت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کر لو۔ اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس میں اللہ کے کلام کی تلاوت کر لو، ایک ایک حرف پر 10-10 نیکیاں ملے گی۔ اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس وقت میں بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر لو، ان کو محبت کی نظر سے دیکھ لو، حج مبرور، حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ قوم کے بوڑھوں اور بوڑھیوں کی خدمت کر لو، بیماروں کی خدمت کر لو، سماج میں کمزور لوگوں کی خدمت کر لو۔ اس نعمت کی قدر ہے یہ۔ اور جس نوجوان کو 13-14 سال کی عمر میں یہ سب باتیں سمجھا دی گئی، 100 نوجوانوں کو سمجھایا گیا، اللہ کی ذات سے امید ہے، تڑپ کے ساتھ، فکر کے ساتھ، قوم کو آگے بڑھانے کی فکر سے آپ نے سمجھایا، 80-90% نوجوان سدھر جائیں گے اس لائن سے 12-13 سال کی عمر میں۔ آج کیا ہے؟ 90% نوجوانوں کے منہ میں سگریٹ ہے، 70-80% نوجوانوں کے منہ میں گٹکے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ عادتیں ان کو برائی تک لے جا رہی ہے۔ تو پہلی نصیحت ان کے لیے یہ کریں کہ زندگی بامقصد بنائیں۔ دوسری نصیحت، اپنے 13-14 سال کے بچوں اور نوجوانوں کو کہ وہ اپنے آپ کو طاقتور بنائیں، کمزور نہ بنائیں۔ ان کو بتائیں کمزوروں کو کوئی عزت نہیں ہے کہیں بھی، پڑھنے میں کمزور ہے، اسکول مدرسے میں عزت نہیں، کام کی جگہ میں کمزور ہے، فیکٹریوں میں کارخانوں میں ان کی عزت نہیں، گھر میں کمزور ہے، گھر والے ان کی عزت نہیں کرتے، خاندان میں کمزور ہے، خاندان والے اس گھر کو ہی نظر نہیں ڈالتے۔ ان کو بتائیں کہ تو اپنی ذات سے طاقتور بنو، تعلیم میں ہو سکتا ہے تو طاقتور بنو، ہنر میں طاقتور ہوتے ہیں تو ہنر میں طاقتور بنو، سماجی خدمت میں طاقتور بن سکتے ہیں تو وہاں طاقتور بنو، بہرحال طاقتور بن کر اپنی ایک پہچان بناؤ، طاقتور بن کر اپنی ایک پہچان بناؤ۔ کمزوروں کی کوئی قدر نہیں ہے، مجبوری میں کسی مدرسے یا کسی اسکول یا کسی فیکٹری میں رکھ لیتے ہیں تو بوجھ سمجھ کر رکھتے ہیں، کیسا یہاں سے نکل کر جائے گا، کون سا موقع ملے گا اسے نکالنے کے لیے، یا رکھ بھی لیتے ہیں تو احسان کے طور پر رکھتے ہیں،
ہم ایسے احسان کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایسے نوجوان نہیں بنیں گے کہ لوگ ہمیں رکھ کر احسان کریں، بلکہ وہ احسان مانے. یہ نوجوان ہماری فیکٹری میں کام کرتا ہے تو ہماری فیکٹری کی شان بڑھتی ہے. یہ نوجوان مدرس میرے مدرسے میں، میرے اسکول میں، میرے کالج میں پڑھاتا ہے تو اس کی اسکول اور کالج کی عزت بڑھتی ہے. یہ ہنرمند آدمی میری دکان میں کام کرتا ہے تو میری دکان کو فائدہ پہنچتا ہے. ایسا آپ کا احسان مان کر آپ کو رکھیں، رکھ کر آپ پر احسان نہ کریں. رکھ کر آپ کو احسان کریں گے تو وہ نوکری میں مضبوطی نہیں ہوگی، وہ تجارت میں مضبوطی نہیں ہوگی، آپ کو عزت نہیں ہوگی. تو ان کو بتائیں کہ طاقتور بنیں، طاقتوروں کی ہی عزت ہے. تیسری نصیحت ان کو کریں، پاک دامن بننا ہوگا. پاک دامن رہیں، اپنی زندگی میں کسی غلط حرکت میں، کسی غلط کاموں میں ملوث نہ ہو. خواہشات کے پردے میں پڑھ کر، خواہشات کے جذبے پڑھ کر اپنی دامن کو داغدار نہ بناؤ. ہم چاہتے ہیں، ہر نوجوان چاہتا ہے، ہر شادی کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ مجھے ملنے والی بیوی پاک دامن ہو. سب سے پہلے میں تو اسے چھوا ہو، اس سے پہلے کوئی اسے نہ چھوا ہو. سب کی خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ یا کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو یہ چاہتا ہو مجھے کیسی بھی ہے تو پرواہ نہیں بول کے؟ ارے وہ کیسا بھی گندا انسان رہے، یہ چاہتا ہے کہ اسے ملنے والی پاک دامن عورت. ایسے ہی پاک دامن عورت بھی یہی چاہتی ہے، پاک دامن عورت بھی یہی چاہتی ہے کہ اس سے ملنے والا پاک دامن مرد ہو، اس سے پہلے کسی عورت کے دامن میں ہاتھ نہ ڈالا ہو. اس کی یہ خواہش ہے، اور قرآن نے اس خواہش کو جائز قرار دیا. قرآن کہتا ہے، سورۃ النور پڑھو، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہی، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں. پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے ہی، پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے. قرآن نے اعلان کر دیا. تو ان کو سمجھائیں، اپنے آپ کو سنبھال کر رکھو، اس جوانی کو سنبھال کر رکھو، غلط جگہ استعمال نہ کرو. موقع آئیں گے زندگی میں، مرحلے آئیں گے زندگی میں، کبھی سامنے سے بہکایا جائے گا، کبھی آپ کا دل بہکے گا، لیکن اسے سنبھال کر رکھنا. انبیاء کا طریقہ دیکھو، یوسف علیہ السلام کو بہکایا گیا تھا، آپ نے نہیں بہکا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي. سورہ یوسف کہتا ہے، کمروں کے اندر کمرہ، کمروں کے اندر کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ، 7 کمروں میں لے جا کر 7 کمروں کے دروازے بند کر کے حسین جمیل عورت ان کو بلاتی ہے برائی کے لیے، دامن کو داغدار کرنے کے لیے. کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. اگر گرفتار بھی ہو جاتے تو یہ طاقتور عورت تھی، وزیر مصر کی بیوی تھی، بہانے بنا کر بچا سکتی تھی. اس کے باوجود زبان سے کیا نکلا؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ زبان عمل کیا کر کے دکھائے؟ عمل یہ دکھاتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا عمل یہ دکھاتا ہے. نوجوان اگر گناہ سے بچنا اور زنا سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے دروازے ایک نہیں سینکڑوں دروازے کھول دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ بچنے کی کوشش کریں. جوانی کے عالم میں لوگ گناہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اس کے لیے موقع تلاش کرتے ہیں. یہاں سکھایا جاتا ہے گناہ کا موقع بھی آتا ہے تو گناہ سے بچنے کی تدبیریں کریں. اس تدبیر پر اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے جس میں نوجوان گناہ سے بچنے کی تدبیر کرتا ہے. کیسی برکت نازل ہوئی؟ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا میں 7 کمروں کے اندر بند ہوں اور ہر کمرے میں دروازے پر قفل لگا ہوا ہے. اس کے باوجود اپنی کوشش جو کرنی تھی انہوں نے کوشش کی، آگے بڑھ کر بھاگا گناہ سے بچنے کے لیے. خدا قسم، خدا کی قرآن گواہ ہے، وہ 7 دروازے کا ہر قفل ٹوٹتا گیا ٹوٹتا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے. لمبا قصہ ہے، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا. تو بتانا یہ ہے
پاک دامنی کو اختیار کرو. پاک دامنی، اپنے دامن کو بچانے کے لیے، گناہ سے بچانے کے لیے تدبیریں اختیار کرو. تدبیریں اختیار کرو. گناہ سے کرنے کے لیے تدبیریں بہت مرتبہ کر لی ہوگی. یہاں سبق دیا جا رہا ہے گناہ سے بچنے کے لیے تدبیریں کی جائیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے. تو 3 باتیں ہوئی. ایک بات کیا تھی؟ بامقصد زندگی بنائیں. دوسرا، اپنے آپ کو طاقتور بنائیں. تیسرا، پاک دامن بنے رہیں. چوتھا فرمایا حق کو قبول کرنے والا بنے، کیونکہ حق کو قبول کرنے والے طاقتور ہوتے ہیں ذہن کے اعتبار سے. ذہنی کمزوری کی بیماری جسے لگی ہے وہی حق کو ٹھکراتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر اس کے حق کو میں مان لوں گا، حق بات کو مان لوں گا تو پھر یہ پریشانی آئے گی اور وہ پریشانی میں ختم نہیں کر سکتا، اس لیے حق کو ہی انکار کر دیں گے. جو طاقتور ہوتے ہیں وہ حق کو انکار نہیں کرتے، حق کو قبول کرتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اسے برداشت کرتے، اصلاح کرتے. دین کے اعتبار سے حق بات کو قبول کریں، دنیا کے اعتبار سے حق بات کو قبول کریں. تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے سرپرست، تمہارے آس پاس رہنے والے کوئی کڑوی بات آپ کو کہیں اور آپ کو معلوم ہو یہ بات حق ہے تو سر جھکا کر اسے تسلیم کریں. یہ مزاج بنائیں اپنا. اور یہ کب بنانا ہے مزاج؟ 13-14 سال کی عمر سے ہی اس کو بنانا ہوگا. 25-50 سال کے آدمی کو ہم سمجھا نہیں سکتے. اس کا دماغ باطل کو قبول کرتے کرتے حق کو ٹکراتے ٹکراتے مضبوط ہو گیا ہے. اسے دکھتا ہے حق کو ٹکرانے سے کیا کیا مزہ ہے، باطل کو قبول کرنے سے کیا کیا فائدے ہیں. اس لیے وہ کبھی سدھرے گا نہیں. اللہ کی سے ہدایت دے دے تو ہدایت دے دیں، ورنہ عام طور سے تو ان کی اصلاح مشکل ہے. اس لیے 13-14 سال کے بچوں کو بتائیں حق کو قبول کرنے والا بنائیں. 5ویں بات، اپنی بات کو بہت میں مختصر کر رہا ہوں. 5ویں بات، اس فتنے کے دور میں بھی اگر اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، اس فتنے کے دور میں بھی آخرت کے اعتبار سے اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو تقوی کی زندگی کو اختیار کرنا ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. تقوی کی زندگی کو اختیار کرنا ہوگا. نوجوانوں، آپ لوگوں کو آخری میں آنے کی عادت ہے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں، سنو، اس جوانی کے عالم میں اپنے آپ کو سنبھال لو. جس کی جوانی سنبھل گئی، جس کے قدم جوانی میں سنبھل گئے، وہ اپنے لیے بھی کچھ کر سکتا ہے. سننا اچھی طرح سے، اپنے لیے بھی کچھ کر سکتا ہے، اپنے گھر میں ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے بھی کچھ کر سکتا ہے، اپنے خاندان والوں کے لیے بھی کچھ کر سکتا ہے، محلے والوں کے لیے بھی کچھ کر سکتا ہے. سب سے بڑی بات، ملک و ملت کے لیے، قوم کے لیے بھی کچھ کر سکتا ہے جس کے قدم جوانی میں سنبھل گئے. اس لیے ایک ایک لمحے جوانی کی اہمیت کے ساتھ گزارو، بے مقصد جانوروں کی طرح نہ گزارو. اور جس کے جوانی میں قدم نہیں سنبھلے، سن لینا اچھی طرح سے، جس کے قدم جوانی میں نہیں سنبھلے، وہ ملک و ملت کے تو کیا، اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا. اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا. اسے 2 روٹی کے لیے ذلیل ہونا پڑے گا. اگر شادی شدہ ہے تو وہ اپنے بچوں کو روڈ پر چھوڑ کر مرے گا. اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ 5 نصیحتیں تھی بزرگوں کی طرف سے نوجوانوں کے لیے. نوجوان سمجھتے ہیں تو سمجھ لو، نہیں تو بزرگ حضرات اسے سن ہی، اسے اپنے نوجوان نسل کو سمجھا کر ان کو تیار کرو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.